بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے عروج میں یا اپنی جوانی میں کہنے وہ بہت ہی ظالم تھا، اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی پیٹھ پیچھے لوگ اسے یزید، ہلاکو خان اور حجاج بن یوسف کہہ کر بلاتے تھے۔ اس کے ظلم کا شکار تو گاؤں کے تمام تر غریب غربا ہوتے ہی رہتے تھے، مگر سب سے زیادہ ظلم اس کی بیوی نے برداشت کیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی کی آخری چند سانسیں بھی جب انتہائی تکلیف سے لے رہی تھی اور سانس سینے میں اٹکی ہوئی تھی تو اس نے اپنی بیوی کے سینے پر زور زور سے اینٹیں مارنا شروع کر دی تھی۔ تیسری ہی اینٹ میں اس کی بیوی کی روح جسم سے پرواز کر گئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنی تسلی کے لیے اینٹیں برساتا رہا تھا۔ اس کا نام مرزا توصیف تھا۔ ظلم اور درندگی بڑھانے میں کوئی اس کا ہم نو نہیں تھا، مگر اب اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے والا تھا اور چوتھے روز سے اس کی آخری سانسیں فقط اس کے لیے سینے میں اٹکی ہوئی تھی۔ نیچے سے اس کا دھڑ بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ اس کے سرہانے قرآن پاک کا ورد جاری تھا۔ کمرے کے اندر مسلسل ذکر و اذکار ہو رہے تھے، مگر جان تھی کہ نکل ہی نہیں رہی تھی۔ آنکھیں تھی کہ مسلسل چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ کسی راڈ نما مضبوط اور باریک چیز کو اس کے دانتوں میں گھسا کر اچھی طرح طاقت لگا کر اس کے منہ کو کھولا جاتا تھا تاکہ اس کے منہ میں چند قطرے پانی کے ڈالے جا سکے۔ اس کے خوف رعب و دبدبا کی وجہ سے اس کے مظالم سے مرنے والا اس سے پانی نہیں مانگتا تھا۔ آج وہ لاچار اور بے بسی کی تصویر بنا موت کا منتظر تھا، اور خدا نے اس کی اس انداز میں گرفت کی تھی کہ وہ چاہ کر بھی پانی نہیں مانگ سکتا تھا۔ 4-5 دن پہلے اس نے جو آخری بات کی تھی وہ اس نے ایک مولوی صاحب سے کی تھی، جنہوں نے آ کر اس سے پوچھا تھا کہ اس وقت تمہیں زندگی میں سب سے زیادہ پچھتاوا اپنے کس عمل پر ہو رہا ہے؟ تو اس نے بتایا تھا کہ میں نے ایک دفعہ اپنے بیوی کو شہر بھیجا تھا اور ساتھ ہی اس کو اپنا جوتا دے کر بھیجا تھا تاکہ اس جوتے کے اندر موچی سے کیل لگواتے آنا، کیونکہ یہ جوتا اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ میری بیوی نے جوتے میں کیل لگوایا، لیکن موچی نے جوتے کے اندر کیل ٹھیک طرح سے فٹ نہ کیا، جس کی وجہ سے جب میں نے جوتا اپنے پاؤں میں پہنا تو کیل مجھے پاؤں میں لگنے لگا، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو کیل جوتے کے تلوے سے باہر بھی آیا ہوا تھا۔ مجھے موچی کی بجائے اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا۔ میری عادت ہے کہ میں جب اپنی بیوی کو مارتا تھا تو پہلے اس کے ہاتھ باندھ دیتا تھا تاکہ وہ اپنا ہاتھ سامنے نہ کر سکے۔ میں نے بیوی کے ہاتھ باندھ دیے، اس کے بالوں سے پکڑ کر جھکا لیا اور اسی جوتے کی مدد سے اسے مارنا لگا۔ جوتے میں لگا ہوا کیل جب میری بیوی کے جسم میں چبھتا تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی، جس کی وجہ سے وہ بہت چلاتی۔ اس کی آواز کو دبانے کے لیے میں نے اس کا منہ بھی کپڑے سے باندھ دیا تھا۔ تب تک مارتا رہا جب تک میں تھک نہ گیا، مگر وہ میرے تھکنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس وقت جو سب سے زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی، وہ تکلیف بھی یہی محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے میرے جیسے میں کوئی انسان سوئیاں چبھا رہا ہے، اور میری آنکھوں کے سامنے اس وقت جو منظر گھوم رہا ہے وہ منظر بھی یہی گھوم رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو جوتے کی مدد سے مار رہا ہوں اور مجھ سے وہ اللہ تعالیٰ کا نام پر معافی مانگ رہی ہے، مگر میرے دل میں کوئی رحم نہیں آ رہا۔ میں اس کو معاف نہیں کر پا رہا، بلکہ میرا دل تو شاید ان دلوں میں سے ہے جن پر مہریں لگ چکی ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ظلم؟ تو توصیف مرزا نے بتایا کہ میری بیوی میرے ظلم سہتے سہتے مر رہی تو اس کی چند سانسیں اس کے سینے میں اٹک گئی تھی۔ نچلا سارا دھڑ بے جان تھا۔ میرے سارے گھر والے اس کی طرف متوجہ تھے، سب لوگ مجھے نظر انداز کر رہے تھے۔ کوئی اس کو پانی پلا رہا تھا، کوئی اس کے گال سہلا رہا تھا، کوئی اس کو تسلیاں دے رہا تھا، کوئی اس کو کلمہ پڑھا رہا تھا۔ میں کچھ دیر یہ سارا منظر دیکھتا رہا، لیکن پھر میں برداشت نہ کر پایا۔ میں اٹھ کر اینٹ اٹھائی اور اپنی بیوی کے سینے میں زور زور سے مارنا شروع کر دی۔ وہ تو دوسری یا تیسری اینٹ سے مر گئی، لیکن میں پھر بھی مارتا رہا۔ پھر نہ جانے کب میرا غصہ اترا، مگر تب تک اس کے سینے کی ہڈیوں کا سرما بن چکا تھا۔ میرے گھر والوں نے میرا یہ گناہ
چھپانے کے لیے بھی میری بیوی کو خود غسل دیا، گاؤں کی کسی بھی خاتون کو سامنے نہ آنے دیا۔ میرے اپنے اثر رسوخ اور طاقت کی وجہ سے بھی آج تک مجھ پر کوئی قانونی چارہ جوئی نہ ہو سکی، مجھ پر کوئی بھی کیس نہ ہوا۔ اس دنیا کی عدالتوں میں ہر کیس جیتتا رہا، اس لیے اس دنیا کے قانون و انصاف سے نمٹنا میں بخوبی جانتا تھا، اور آخرت کے متعلق میرے دماغ میں کبھی خیال ہی نہ آیا۔ اس کی ساری بات سننے کے بعد مولوی صاحب نے اس سے معذرت خواہ انداز میں کہا کہ تمہارے لیے دعا ضرور کروں گا، مگر دل سے دعا نہیں کر سکوں گا۔ میں چاہوں گا تو بھی میرے دل سے دعا نہیں نکلے گی۔ تم نے اپنے ظلم کی جو روداد سنائی ہے، یہ ظلم کی روداد بلکہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر میں نے تمہارے متعلق پہلے بھی سن رکھا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے ہماری ہدایت کے لیے ہر ممکن دعائیں کی اور صدقے دل سے دعائیں کی، مگر تم نے کبھی اپنی حالت میں بہتری لانے کے متعلق سوچا ہی نہیں۔ تم کو جب کبھی ہدایت کے لیے بلایا جاتا تو تم الٹا اسی پر ظلم کرنا شروع کر دیتے، اس لیے لوگوں نے تھک کر تمہیں تمہارے ہی حال پر چھوڑ دیا۔ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ نے تم کو مہلت دے رکھی کہ شاید تم پلٹ آؤ گے، تم بہتری کی طرف آ جاؤ گے، لیکن تم نے اس مہلت کو، اس ڈھیل کو اپنی طاقت سمجھا اور مزید گناہ کرتے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لگامیں کھینچ لی ہیں۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی والا معاملہ کرے۔ بس اتنی مختصر سی دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر چل دیے، جبکہ اس کی سانس اب بھی وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی تھی اور اس کی تکلیف میں کسی قسم کی کوئی کمی بظاہر محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور کامنٹ باکس میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔